السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب پر۔ گستاخ، ملعون، بدبخت، منحوس شخص وسیم رضوی نے جس طرح سے قرآن پاک کی 26 آیتوں کو ہٹانے کے لیے نعوذ باللہ سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی ہے، اب اس بدبخت کے خلاف پورے بھارت ہی کے مسلمان نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمان غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہیں ناظرین، دارالعلوم دیوبند ایشیا کا عظیم دینی ادارے نے بھی اس شخص کے خلاف مذمتی بیان جاری کیا ہے۔ جی ناظرین، دارالعلوم دیوبند کا کہنا ہے کہ قرآن حکیم میں تحریف کے قائل لوگ خارج اسلام ہے۔ قرآن حکیم اللہ کا مقدس کلام ہے اور اس میں آج تک کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل نہ ہوا ہے اور نہ ہی اس میں کسی ادنا ترین ترمیم کی گنجائش ہے۔ حضرات خلفائے اکرام رضی اللہ عنہم پر قرآن کریم میں تبدیلی کا الزام ایک بہتان عظیم ہے جو تاریخی اور علمی طور پر بالکل بے بنیاد ہے۔ قرآن کریم پوری دنیا کے لیے امن و انسانیت اور خیر و ہدایت کا پیغامبر ہے، اس کے باوجود روز اول سے قرآن حکیم کے خلاف اسلام دشمن عناصر کی ریشہ دوانیاں جاری رہی ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی کئی بار قرآن مجید کے خلاف اشتعال انگیز بیانات سامنے آئے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ حال ہی میں ایک معروف اسلام دشمن شخص نے عدالت عظمیٰ میں قرآن پاک کی چند آیات کے خلاف ریٹ پٹیشن دائر کی ہے اور اللہ رب العزت کے اس کلام کے خلاف فتنہ انگیز بیانات بھی دیے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند اس کی پرزور مذمت کرتا ہے اور حکومت ہند سے اپیل کرتا ہے کہ اس قسم کی شرانگیزی کے سدباب کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ ایسے نفرت پھیلانے والے عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ جہاں تک عدالت عظمیٰ کا معاملہ ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ مذہب و عقائد کی اہمیت اور آئینی بنیادی حقوق کو ملحوظ رکھتے ہوئے جلد ہی اس رٹ کو خارج کر دے گا۔ ایسے ناپاک عناصر سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کسی حد تک بھی گر سکتے ہیں، اس لیے ایسے افراد کا نام لینے سے بھی گریز کرنا چاہیے اور اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ باوجود اس کے یہ معاملہ ہر ایمان والے کے لیے حد درجہ تکلیف دہ اور اذیت ناک ہے۔ صبر و تحمل سے کام لیں اور اشتعال انگیزی سے بچ کر اس قسم کی مذموم کوششوں کو ناکام بنایا جائے۔ امت مسلمہ ایسے فتنوں کے سدباب کے لیے اللہ سے لو لگائے، قرآن حکیم کی تلاوت کثرت سے کرے، قرآنی تعلیمات کو عام کرے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں حکمت کا سہارا لیں۔ ابوالقاسم نعمانی، محتمم دارالعلوم دیوبند، 28 رجب سن 1442 ہجری بمطابق 13 مارچ 2021۔ تو ناظرین اکرام، اس طرح کا بیان ایشیا کا عظیم دینی ادارہ دارالعلوم دیوبند نے گستاخ کے خلاف دیا ہے اور دارالعلوم دیوبند کی ایک خاص بات یہ رہی ہے کہ کہیں بھی اس بدبخت کا، اس منحوس کا نام لینا تک بھی دارالعلوم دیوبند نے گوارا نہیں کیا، کیونکہ اس کی حقیقت اتنی ہی ہے، بس اس طرح کی نچلی حرکتوں سے یہ لوگ اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتے ہیں، لیکن ناظرین اکرام، ان کی کوششیں اور ان کی نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ قرآن کریم کا ایک حرف تو درکنار، ایک نقطہ بھی یہ بدل بھی نہیں سکتے، مٹانا تو بہت دور کی بات ہے، اور ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ قرآن پاک جیسا نازل ہوا ویسے ہی قیامت تک باقی رہے گا، یہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے۔ بہرحال دوستوں، دارالعلوم دیوبند کا یہ پیغام آپ حضرات کو پسند آیا ہو تو لائک ضرور کر دیں، اور اس بدبخت کے خلاف آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو ضرور لائک کر دیں، شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔